السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پھر میں آپ کے سامنے بہت دنوں کے بعد ایک خاص اور اہم پوائنٹ یہ لے کے آیا کہ سماج میں کہیں نہ کہیں لوگوں کے اندر بہت طرح کی گڑبڑی پیدا ہو چکی ہے۔ آپ لیں تو عقیدتاً وہ بگڑ چکا ہے، آپ اس طرح سے بھی لیں تو قرآن اور حدیث سے وہ بہت دور جا چکا ہے، اور آپ اس طرح سے بھی سوچ سکتے ہیں کہ آج کے دور میں بہت طرح کا لوگ ایسے آ چکا ہے کہ وہ صرف اور صرف اس طرح سوچتے ہیں یہ مذہب صرف اور صرف ایک طرح سے کنٹرول کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ کیوں؟ کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں، کچھ لوگ نماز نہیں پڑھتے، اور اپنی اپنی دھرم کے سارے لوگ موجود ہیں۔ ان کے اندر اس طرح کی باتیں سننے کو آئی ہے، اپنے مسلمانوں کے اندر بھی وہ کہتے ہیں یار مذہب اور دھرم صرف اور صرف اس لیے بنایا گیا تاکہ لوگوں کو کنٹرول کیا جا سکے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اگر دھرم صرف اور صرف اس مقصد سے بنایا جاتا تو پھر اس سے کہیں زیادہ دھرم اور مذاہب بن چکے ہوتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا تھا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، ان میں ایک ہی جنتی ہوگا، اور وہ صرف اور صرف اہل حدیث جو کہ حدیثوں پر عمل کرنے والا ہوگا، جو کہ شریعت کو سمجھنے والا ہوگا، جن کے اندر شریعت کی سمجھ ہوگی، جو سمجھے گا مذہب اسلام ہے کیا، اور اس کے اندر کن چیزوں پر فوکس کیا گیا، کن چیزوں پر زور دی گئی۔ جب وہ شخص ان چیزوں کو سمجھے گا تو اسے ایسا احساس ہوگا کہ نہیں، یہی دھرم سب سے اچھا دھرم ہے۔ اس لیے میں آپ کو بہت ساری باتوں کی طرف نہیں لے جانا چاہتا، صرف اور صرف اتنی باتیں میں کہہ دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ کو مذہب اسلام مضبوطی سے پکڑنے کی ضرورت ہے، اور صرف یہی ایک مذہب ہے جو کہ مذہب اسلام کے اندر ایک اہل حدیث فرقہ ہے، وہی آپ کو جنت تک پہنچانے کا ذریعہ اور سبب بنے گا۔ اس لیے آپ ادھر ادھر باتوں کو نہ بکھیریں اور ادھر ادھر کی باتیں اپنے کانوں میں نہ لیں، بلکہ قرآن اور حدیث یہی ہمارے قانون کی کتاب ہے، یہ ہماری زندگی جینے اور زندگی میں مر مٹنے کے لیے یہی دو چیزیں قرآن اور حدیث ہے۔ ان پر جب تک ہم عمل کرتے رہیں گے انشاءاللہ ہمیں کوئی بھٹکا نہیں سکتا، یا ہمارا راستہ کہیں بھی بگڑ نہیں سکتا، یا ہمیں آگے چل کر کے کوئی جہنم کا راستہ نہیں دکھا سکتا۔ اس لیے آج میں ضرورتاً بھی اس طرح کی باتیں کہوں گا کہ گھروں کے اندر جتنی بھی بچے بچیاں ہیں سبوں کو اسلامک تعلیم دی جائے، اسلامک ایجوکیشن دی جائے، اور ان کو سیدھے راستے پر ان کے عقیدے کی طرف توجہ دلائی جائے، اور جب ان کے عقیدے درست ہو جائے تو پھر اگر وہ شخص چاہتا ہو کہ دنیاوی علم بھی حاصل کرے تو کر سکتا ہے، ورنہ سب سے زیادہ جس علم کی طرف اللہ رب العالمین نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا وہ صرف اور صرف یہی مذہب اسلام تھا، کہ مذہب اسلام کو وہ جانے، مذہب اسلام پر وہ چلے، قرآن اور حدیث نبی رسول کو سمجھے، تو پھر وہ جنت تک پہنچ سکتا ہے۔ اسی لیے آپ سے میں بس اتنی باتوں کو کہہ کر کے رخصت چاہتا ہوں کہ آپ قرآن اور حدیث کی طرف توجہ دیں، قرآن اور حدیث کو آپ خود سمجھیں، اور قرآن و حدیث کو لوگوں کو سمجھنے کا موقع دے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھلائے۔ تو اس سے پتہ کیا چلا کہ دنیا کے اندر جتنی بھی طرح کے لوگ ہیں سب میں اگر کوئی اچھا ہے تو وہ قرآن کو سیکھنے والا اور قرآن کو سکھلانے والا، یعنی قرآن کو خود پڑھنے والا،